اور کیا محض پیرنٹس اگر اپنا رویہ بچے کے ساتھ بدلتے ہیں تو کیا کوئی پازیٹیو چینج آ سکتا ہے؟ آج ایک ایسے مسئلے کے اوپر ہم بات کریں گے جس میں بچے بہت ضدی ہو جاتے ہیں، بہت سٹبن ہو جاتے ہیں، پیرنٹس کو اوبے نہیں کرتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے اپوزیشنل ڈیفائنڈ ڈس آرڈر، جس کو ہم کہتے ہیں ODD۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں ڈاکٹر آفاف منصور صاحبہ۔ تو ان سے آج ہم صرف بچوں کے اسی ایشو کے اوپر اور ادر بیہیویئر ایشوز کے اوپر بات کریں گے، اور اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کتنی آسان ہے، ہو سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آفاف، آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے اس پروگرام میں۔ اچھا، بیسیکلی ODD ہے کیا، کس ایج گروپ میں دیکھا جاتا ہے، اور اس کے سمٹمز کس طرح سے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ آج کے پروگرام میں میں کوشش کروں گی کہ ہم بہت آسان لفظوں میں بات کریں اور آسان گفتگو ہو، تاکہ ہمارے میکسیمم جو پیرنٹس کا گروپ ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے۔ اچھا، ODD کیا ہے؟ ODD کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا جرنل بات کروں گی کہ عام بچوں کے بیہیویئرز اور سمٹمس کیا ہوتے ہیں، تاکہ ہم اس چیز کو پھر انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہم ODD پہ بات کیوں کریں اور اتنا ضروری کیوں ہے اس ٹاپک پہ بات کرنا۔ دیکھیں، اٹس ویری نیچرل، بچے جب گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں، خاص طور پہ ارلی ایجز جو ہوتی ہیں، جو ان کا ڈیولپمنٹل پیریڈ ہوتا ہے، جس میں کہ 0 to 5 ایئرز عام طور پہ ہم کہتے ہیں، اس میں بچے چونکہ ایک لرننگ فیز میں ہوتے ہیں، وہ اپنے انوائرمنٹ سے مختلف طرح سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ تو ہمارے اندر بایولوجیکلی چیزیں رن کر رہی ہوتی ہیں، لیکن بہت زیادہ اثر آپ کے انوائرمنٹ کا بھی ہوتا ہے۔ اب وہ انوائرمنٹ اس کو کیسا ملتا ہے، اس کو لرننگ اپرچونیٹیز کیسی ملتی ہیں۔ اچھا، لرننگ اپرچونیٹیز کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جب اسکول آئے تو تب ہم لرننگ کی بات کریں۔ بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں آتا ہے، اس کی پیدائش کے فوراً بعد اس کی لرننگ یا اس کا سیکھنے کا عمل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ سو وہ جو 5 اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف حصے دی ہیں، جیسے کہ آپ سننا، بولنا، چکھنا اور محسوس کرنا، یہ تمام وہ حصے ہیں جسے کہ بچہ استعمال کر کے اپنے ماحول سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ماحول میں ملنے والی اس کو تمام اپرچونیٹیز بھی اس کی پرسنالٹی پہ اثر کرتی ہیں۔ کچھ چیزیں وہ اپنی بایولوجی کے ساتھ، یعنی جو اس کے انہیریٹنس میں ملتا ہے، اس کو سب چیزیں اس کے ساتھ بھی لے کے آ رہا ہوتا ہے، تو مختلف طرح کے وہ رویے سیکھ لیتا ہے یا اپنا لیتا ہے۔ جیسے کہ بچوں میں آپ نے جیسے بہت اچھی بات کی، ساری ابتدا میں بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سم ٹائمز وہ ضدی ہوتے ہیں، سم ٹائمز ان کے اندر ایگریشن آ جاتا ہے، ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، دوسروں کی بات نہیں مانتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں اس کمپلینٹ کے ساتھ، تو ایک تو یہ بہت بڑا کویشچن ہوتا ہے کہ شاید ہم نے ان کو ماحول ایسا دے دیا، شاید ان کے ارد گرد ایسی کوئی لوگ ایسے رہے، کوئی ان کو دیکھنے کو ایسا ملا، تو ان کی عادات جو ہے نا وہ ایسی ہو گئی ہیں۔ تو جو کویشچن سٹارٹ ہوتا ہے نا کہ ODD پہ، کہ کیا یہ بچے کی عادت ہے یا اس کے ساتھ کوئی بیہیویئر پرابلم ہے یا سائیکولوجیکل پرابلم ہے، اس میں ڈفرینس کریٹ کرنا بیسیکلی پیرنٹس کو مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ یہاں پہ ڈفرینس کریٹ نہیں کر پاتے کہ ہمارا بچہ یہ جو مسلسل ضد کر رہا ہے یا بہت زیادہ اگریسونیس اس کے اندر آ رہی ہے، یہ اینگر ایشوز ہیں، کیا یہ اس کی عادت بن چکی ہے کسی بھی وجہ سے، یا پھر اس کے اندر بایولوجیکلی کوئی ایسا کنڈیشنز چل رہی ہیں جس کو ہم بیہیویئر ڈس آرڈرس بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس بھی کہہ سکتے ہیں، کیا وہ یہ چیزیں ہیں۔ اب اگر پیرنٹس کو ابتدائی مراحل میں یہ چیز پتہ چل جائے اور وہ ڈفرینشیٹ کر لیں تو ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، عادتیں تو جو ہے نا، جیسے آپ نے سنا ہوگا، بڑے بھی کہتے ہیں کہ آپ چند دن کوئی بھی کام پریکٹس کریں تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بچپن میں تو بچے تو بہت جلدی مولڈ ہوتے ہیں، یعنی اگر ایک بچہ ایک ہی طرح سے کوئی 10 دن سیکھ رہا ہے، 15 دن سیکھ رہا ہے، تو وہ اس کی عادت بن جائے گی۔ لیکن اگر وہی عادت اس کی، وہ پیٹرن اس کا چینج کیا جائے، 10-15 دن اس کے اوپر کام کیا جائے تو وہ چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ODD ہے، یہ بیسیکلی عادت نہیں ہے، یہ اس کے اندر کچھ بیہیویئر ڈس آرڈر ہے۔ اب وہ بیہیویئر ڈس آرڈر کے میں کچھ سمٹمس بتانے جا رہی ہوں کہ جس کو آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے کے ساتھ واقعی میں کوئی ڈس آرڈر چل رہا ہے۔ اور یہ کس ایج گروپ کے لیے؟ اچھا، یہ جو ہمیں ایج گروپ دیکھیں، بچپن میں جب بچہ 5 سال سے کم عمر ہوتا ہے تو اس کے اندر تھوڑا ضدی پن ہوتا ہے، وہ ایگریشن شو کر رہا ہوتا ہے، بات نہیں مان رہا ہوتا، نان کمپلائنس بیہیویئر آ رہا ہوتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سمٹمس ہیں۔ لیکن چونکہ 4 سے 5 سال کی عمر تک ہم اس کو اتنا زیادہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، بادر نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ اس اوکے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، سیکھ لے گا۔ لیکن جو ہی بچہ 6 سے 7 سال 8 سال کی گروپ میں آتا ہے، تو اگر اس دوران میں یہ چیزیں آ رہی ہیں تو آپ نے اس کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اچھا، اس کی ڈیوریشن بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر جو کنڈیشنز میں بتانے جا رہی ہوں، سمٹمس بتانے جا رہی ہوں، وہ اگر 6 منتھس تک پرسسٹنٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ از اے بیہیویئر ڈس آرڈر۔ اگر وہ کسی بھی وجہ سے، دیکھیں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، جیسے گھر کا ماحول کچھ چینج ہوا، کوئی گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی ایک دم سے ہوا، بچے کے ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، کوئی اس کے دوست ایسے ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے اس کے بیہیویئر میں کوئی پرابلم آ رہا ہے، یا گھر میں کوئی نیا فرد شامل ہوا ہے، کوئی بھی ایسی سچویشنل چیز ہوئی ہے، تو بچوں کے بیہیویئر میں چینجز آ سکتے ہیں۔ یعنی بچے وقتی طور پہ ہیلتھ کی وجہ سے بھی اگریسو ہو سکتے ہیں، نان کمپلائنس کے اندر بیہیویئر آ جاتا ہے، تو وہ وقتی ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی 1 ہفتہ رہا، 1.5 ہفتہ رہا، 2 ہفتے رہا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر 6 منتھ تک یہ بیہیویئر
اس کے اندر موجود ہیں اس کا مطلب ہے کیا ہے. اب وہ بیہیویئرس کیا ہے, یعنی مسلسل بچہ جو ہے وہ آرگومنٹیشن کر رہا ہے آپ کے ساتھ. آرگومنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آرگومنٹیشن ویسے تو اچھی بات ہے, ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ آرگومنٹس کریں, لیکن وہ اللاجیکل آرگومنٹس ہوتے ہیں. یعنی آپ نے بچے کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے کہا ہے, وہ اس کو نان کمپلائنس کرے گا سب سے پہلے, اور اس کے بعد اس کے پاس ہر چیز کی جسٹیفیکیشن موجود ہوگی, ہر بات پہ اس نے آرگومنٹس کرے گا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ بچے کے اندر تھوڑا سا غصہ بھی ہوگا, اگریسونیس بھی ہوگی, کہ بچہ جو ہے وہ بات بے وجہ جو ہے وہ نا اس کے اوپر اگریشن شو کرے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ بچہ جھوٹ بولے گا, یعنی وہ آپ کے ساتھ چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کرے گا, چھپانے کی کوشش کرے گا. اب یہ ساری چیزیں, یہ بیہیویئرز بچے کے جو ہیں یہ صرف پیرنٹس کے ساتھ نہیں ہوں گے, یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے. اگر آپ کو اسکول سے مسلسل یہ شکایت آ رہی ہے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس کا یہ رویہ ہے, کوئی بھی اتھارٹی فگر کیا ہے, اتھارٹی فگر وہ ہوتی ہے جو کہ بچے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ کو جس کو گائیڈ کیا جائے تو بچہ اس کو رسپونڈ کرے. وہ پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں, وہ ٹیچرس بھی ہو سکتے ہیں, وہ بڑے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, وہ پلے گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے. یعنی بچہ ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ نان کمپلائنس کرتا ہے, آرگومنٹیشن کرتا ہے, اور اس طرح سے چیزوں کے ساتھ آرگومنٹیشن کرتا ہے کہ بلیم بھی کرتا ہے کسی دوسرے پہ. اچھا ڈاکٹر عفاف, یوزلی ہم نے دیکھا ہے چونکہ اویئرنیس کا بھی فقدان تھوڑا سا ہے ہمارے ہاں, پیرنٹس بہت دیر سے ریلائز کرتے ہیں, اور اس سے پہلے جو عام رویہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے بچوں کو جو کہ ضدی ہوتے ہیں, اسٹبن ہوتے ہیں, آرگومنٹس کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہی پہلی طور پہ پیرنٹس کے یہ اسی طریقے سے, چونکہ اور اسپیشلی اگر لڑکے ہوں تو ہمارے یہاں کے لڑکے ہیں یہ تو بڑے ہو کر اور بے قابو ہو جائیں گے, بے لگام ہو جائیں گے, تو ان کے ساتھ سختی سے ہی ان کو ٹھیک رکھا جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس یہاں پر ہی پہلی غلطی کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے, سختی کرنا ایک اس حد تک کہ بچے کی ڈائریکشنز ٹھیک کرنا یا بچے کو گائیڈ کرنا, وہاں تک تو سختی کے میں بالکل حق میں ہوں. دیکھیں نا, پیرنٹس آر دا اتھارٹی فگر. اگر پیرنٹس بچوں کو گائیڈ نہیں کریں گے یا بتائیں گے نہیں, یا ان کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ نہیں کریں گے کہ آپ نے اس رول کو فالو کرنا ہے, اتنا یہاں تک آپ کی لمٹ ہے, اس کو آپ نے کراس کرنا ہے, یہاں سے نہیں کرنا, تو کون کرے گا؟ یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن آپ اس چیز کو فالو کریں گے کہ اگر تو بچہ سختی, جو نارمل سختی ہوتی ہے, سختی سے مراد یہ ہے کہ آپ کچھ گائیڈ لائنس گھر میں ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں, آپ بتا دیتے ہیں کہ یہاں تم نے یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, منع کرتے ہیں, روکتے ہیں, اور بچہ اس کو فالو کر لیتا ہے. اگر بعض اوقات ایک ہفتہ نہیں کر رہا, 2-4 دن کسی ایک آدھی بات پہ نہیں ہو رہا, تو ٹھیک ہے, دیٹ از اوکے, اور وہاں تک آپ سختی کیجیے. لیکن جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے اندر وہ کنڈیشن کنٹینیوسلی پائی جا رہی ہے, یعنی وہ وقت گزرتا جا رہا ہے, 1 مہینہ ہو گیا, 2 مہینے ہو گئے, آپ نے بچے کو کسی بھی کام کرنے کے لیے, فار ایگزامپل آپ نے اس کو اسکول کی کاپیز ہیں, آپ اس کو ٹھیک طریقے سے رکھنے کے لیے کہتے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں اسکول جاؤ تو تم ایسے کپڑے پہن کے جاؤ, تمہیں ایسے تیار ہونا چاہیے, اس طرح سے ہونا چاہیے, دیز آر دا جنرل رولس نا, لیکن بچہ اس کو فالو نہیں کر رہا. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ پرابلم ہے اس کے بیہیویئر اور کنڈکٹ کا. وہاں آپ کی بیجا سختی اس چیز کو ٹھیک کرنے کی بجائے خراب کرے گی. یعنی بچوں کے ساتھ پیرنٹس مقابلہ لگا لیتے ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے, کیونکہ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتھارٹی ہیں, ہم رائٹ ہیں, بچہ غلط نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچے کے ساتھ کیا پرابلم کیا چل رہی ہے. اگر تو وہ صرف وقتی پرابلم ہے, کسی کوئی مسئلہ ہے, اس کا آپ سالو کر دیں, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اکثر بچے کہتے ہیں میں یہ نہیں کروں گا, پہلے میں یہ کروں گا, ٹھیک ہے, اچھا وہ معمولی سی بات ہوتی ہے, آپ کر دیجیے. لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہر جگہ پہ, جیسے میں نے آپ کو 4-5 اس کی بچے کی جگہ بتائی نا, انوائرمنٹ کیا ہے, بچے کا اسکول ہے, اسکول سے بھی سیم کمپلینٹ آ رہی ہے, بچہ گراؤنڈ میں کھیلتا ہے, وہاں باقی بچوں کے ساتھ مل کے نہیں کھیلتا, رولز اینڈ ریگولیشنز فالو نہیں کرتا ہے, یعنی اپنی باری کا انتظار نہیں کرتا ہے, کسی نے کوئی جیت گیا ہے تو اس کو برداشت نہیں کرتا کہ یہ جیت گیا. تو دیز آر دا کامن کمپلینٹس جو کہ پیرنٹس کو ریسیو ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں آپ کی سختی کچھ نہیں کرنے والی. دا چائلڈ نیڈس تھیراپی.